السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں اور وہ شاید کچھ کنفیوژن پیدا کر رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں لائیو آ کر ہی آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو میں الحمدللہ خیریت سے ہوں، اور میں ترکی اور بغداد کے سفر پر ہوں۔ میں نے آج سے 2 دن پہلے ایک ویڈیو ترکی سے جاری کی تھی، جب ہم ترکی کے فیضان مدینہ میں موجود تھے اور وہاں پر ترکی کے آفیشیل سے ملاقات تھی، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ غزہ میں کتنے کام دعوت اسلامی کے تحت ہو چکے ہیں اور کچھ کام ہو رہے ہیں، اور جو غزہ میں ہونے والے FGRF کے کام ہیں وہ فلسطین اور غزہ میں جو NGOs ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر رہے ہیں، کیونکہ باہر سے تو کسی کو اندر جانے دیا ہی نہیں جا رہا۔ ہم جارڈن بھی گئے، ہم مصر بھی گئے، یعنی یاد رکھیں، میں تھوڑا سا آپ کو معاملہ بتا دیتا ہوں کہ غزہ کے جو سب سے قریب علاقہ ہے چند کلومیٹر کے فاصلے پر، وہ مصر کا رفح بارڈر ہے، اور جو اردن کا اور فلسطین کا بارڈر ہے اس کے بیچ میں اسرائیل کا کچھ حصہ بھی آتا ہے، تو وہ ڈائریکٹلی غزہ نہیں جاتا، لیکن رفح بارڈر کافی عرصے سے بند تھا۔ جو اردن کا بارڈر تھا وہ انہوں نے کھلا رکھا تھا کہ بھئی کچھ سامان وہاں سے جا سکتا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا آج سے 3 مہینے پہلے ہم اردن گئے تھے اور آپ کو ہم نے بالکل فلسطین کی پہاڑیاں بھی دکھائی تھیں، اور وہاں سے ہم نے کنٹینرز 2 بڑے کنٹینر روانہ کیے، جس کو حالانکہ وہ سمجھ لیں 2-3 گھنٹوں کا 4 گھنٹوں کا راستہ ہے، لیکن اس میں 1.5-2 مہینے لگے اس کو پہنچنے میں، کیونکہ بہت لمبی لائنیں ہیں اور بہت تھوڑا تھوڑا وہ سامان جانے دیتے تھے۔ بہرحال وہ رمضان میں کنٹینر پہنچ گیا اللہ کی رحمت سے، اور وہ ڈسٹریبیوشن ہوئی، جس کی ویڈیو بھی ہم نے FGRF کے پیج پہ جاری کی۔ تو اور پھر ابھی ہماری فلسطین میں جو ترکی میں ہماری ملاقاتیں ہوئیں، اس میں ہم نے ترکیہ میں بھی تو پرابلم ہے نا، ترکیہ میں جو شامی مسلمان ہیں، جہاں شام میں جنگ ہوئی ہے، ان کے ریفیوجیز ہیں، تو ان کے لیے کیا کرنا ہے اس پر بھی ہماری بات چیت تھی۔ تو کیونکہ الحمدللہ جب ترکیہ اور شام میں زلزلہ آیا تھا تب بھی دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے یوں سمجھیے کہ کروڑوں اربوں روپے کی امداد کی تھی، تو وہ کام بھی دیکھنا تھا، اور مزید اس میں کیا ہم کر سکتے ہیں۔ تو جیسے میں نے اس ویڈیو میں بھی بتایا کہ ترکیہ کی طرف سے یہ ریکویسٹ تھی کہ ایک میڈیکل وین اور ایک موبائل کچن وین جو ہے وہ بنائی جائے، تو اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کی جب میرے پاس ساری ڈیٹیل آ جائیں گی تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس ویڈیو کے بعد کافی سارے بھائی یہ سمجھے، یا واللہ عالم یہ غلط فہمی پھیلائی گئی کہ میں غزہ پہنچ گیا ہوں اور غزہ میں جناب امدادی کام کو میں دیکھ رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے، غزہ تو جا ہی نہیں سکتا کوئی، راستے ہی بند ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں ایکسیس ملے اور ہم جا سکیں۔ ایک میری تو زندگی کی ایک بہت بڑی تمنا ہے کہ بیت المقدس میں جا کر 2 رکعت نفل ادا کروں، اللہ پاک نے